بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونا اور ہے اور ایمان والا ہونا اور ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، پیغمبروں کو مانتا ہے، قیامت پر بھی ایمان لے آیا، ہر شے پہ ایمان لے آیا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں ایمان والے کون ہیں؟ کون ہے تم میں ایمان والے؟ آج کل ہر کوئی جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور سے سننا ویڈیو، اور سے، اور پھر سوچنا تھوڑی دیر کے لیے، غور کرنا آنکھیں بند کر کے کہ آپ ایمان والے، ہم لوگ، میں خود کو بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو، کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ خیر و برکت کے لیے، کوئی گھر میں کوئی جنات نہ آ جائیں، خبیث نہ آ جائیں، یعنی خیر و برکت کے لیے وہ تلاوت لگاتے ہیں۔ سورہ بقرہ لگا دی، سورہ یاسین لگا دی، سورہ رحمان لگا دی۔ ایسے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کو نہ گھر کو، بلکہ گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جی ہم تو صبح شام تلاوت لگاتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں جنات کیسے آ گئے، پھر ہمارے پر جادو کیسے ہو گیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا کلام سنا جائے تو ان کے دل پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جسم سے روح کھڑا ہو جاتا ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کے۔ تم میں ایمان والے وہ ہیں کون؟ کہ جب اللہ کا کلام سنے تو ان کے دل پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کا روح کھڑا ہو جاتا ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جگہ، جس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھا تو آپ کو غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے اور کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ جب ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ شاید آج عمر کا وفات کا دن آ گیا ہے، آج آخری لمحات آ گئے ہیں۔ یہ حال ہو گیا تھا، جبکہ اللہ پاک نے ان کو پہلے ہی سے جنت قرار دے دی ہے۔ یہ جنتی ہیں، ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ ہم جنتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا ایک اور جگہ پہ
کہ اے ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رحم کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی آپ کے دل میں جگمگا دے، آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کو پھر یہ ہو کہ آپ کو پتہ لگے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج کل تو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دو، ہمیں کوئی پڑھائی بتا دو، ہمیں کوئی وظیفے بتا دو۔ کچھ فائدہ نہیں ایسے کرنے سے۔ جب تک آپ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، آپ کو پڑھنا سوائے ثواب کے، ہاں ثواب مل سکتا ہے، باقی ایمان والے، میں نہیں کہہ رہا وہ ایمان والا نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جتنی آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، جتنا آسانی سے ہو سکے ایک رکوع پڑھ لو۔ لوگ کہتے ہیں ہم روزانہ ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، 10 سپارے پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن ہے جی، لیکن ان کے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ ان کو آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے؟ اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ شاید مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا ہم کوئی ہے ایمان والا اس وقت؟ کیا کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ آپ میں سے کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ قرآن سنتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر غور کرو، پھر غور کرو۔ جب قرآن سنو تو کان لگا کر سنو۔ کان لگا کے سننے کا مطلب دل کے کان، دل کے کان یہ کھلے رکھو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے ہم سے۔ تو جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن پڑھ کے یا قرآن سن کے اپنے کمنٹس ضرور لکھے، اور جس کی نہیں ہوتی وہ بھی لکھے، تاکہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ کہ یہ کیفیت کس طرح بنتی ہے، آخر یہ کیفیت کس طرح بنانی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔